اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا اللہ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابہ، سیرت صحابیات سیریز میں انشاءاللہ تعالی آج ہم ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کی سیرت کے متعلق اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت سودا بنت زمع، آپ کا نام سودا تھا، قریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تھی۔ سلسلہ نسب آپ کا یہ ہے: سودا بنت زمع بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ آپ کی ماں کا نام سموس بنت قیس تھا، جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت سکران رضی اللہ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ یہاں پر دیکھیے، جیسے کہ ہم نے بتایا، ام المومنین حضرت سودا بنت زمع کے متعلق ہم جان رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت سودا بنت زمع سے ہوا تھا۔ تو آپ کے بارے میں آپ کا پورا سلسلہ نسب یہاں پر بتایا گیا، آپ کی والدہ کا نام بتایا گیا اور آپ کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ انصار کے قبیلے بنو نجار سے آپ تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت سکران بن عمرو سے ہوا تھا، جو کہ رشتے میں آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی کردار کی، آپ کی سیرت کے متعلق آتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ صالح طبیعت کی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اولین دنوں ہی میں آپ نے جو ہے وہ اپنے شوہر کے ہمراہ دین اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد حبشہ کی طرف جو مسلمانوں کی دوسری ہجرت ہوئی تھی اس میں حضرت سودا اور آپ کے پہلے شوہر حضرت سکران بھی شامل تھے۔ اور حبشہ میں کچھ وقت رہنے کے بعد، کئی برس وہاں رہنے کے بعد وہ مکہ واپس لوٹ آئے تھے، اور جب واپس لوٹ آئے تھے مکہ تب حضرت سکران کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول دیکھتی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے متعلق جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی، جن میں لڑکیاں لڑکے ہیں نا، ہم نے سب کے نام بھی جانے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھے۔ سب سے پہلے قاسم تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر زینب، ان کے بعد عبداللہ، اور زینب اور عبداللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بچپن ہی میں جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر
फातिमा ज़हरा, है ना? तो ये हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद बिन माँ की बच्चियाँ जो है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखते थे, तो आपकी तबीयत जो है वो मलूल रहती थी। आप अफ़सोस में रहते थे। तब जो है वो आपकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिसार सहाबिया थी, जिनका नाम के हज़रत खौला बिन्ते हकीम था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा की वफ़ात के बाद मैं हमेशा आपको मलूल देखती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, घर का इंतज़ाम और बच्चों की तरबियत खदीजा के सुपुर्द ही थी। खौला ने अर्ज़ की, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रफ़ीक और गमगुसार की ज़रूरत है। अगर इजाज़त हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह सानी के लिए सिलसिला जंबानी शुरू करूँ, है ना? यानी हज़रत खौला जो थी, उन्होंने आपसे फरमाया कि आपको जो है वो बच्चियों की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए और अपने लिए जो है वो एक रफ़ीक साथी की ज़रूरत है, और अगर आप इजाज़त दें, तो आपके निकाह के लिए जो है वो अ सिलसिला जंबानी यानी कि आपके लिए जो है वो रिश्ता तलाश करना जो है वो शुरू किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंज़ूर फरमा लिया। हज़रत खौला अब हज़रत सौदा के पास तशरीफ़ ले गईं और उनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़्वाहिश बयान की। हज़रत सौदा ने बख़ुशी हरम नबवी बनने पर इज़हार रज़ामंदी किया। उनके वालिद ज़मा ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कबूल कर लिया और अपनी लख्त जिगर का निकाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 दिरहम पर खुद पढ़ाया। निकाह के बाद उनके साहबजादे अब्दुल्ला घर तशरीफ लाए। वो अभी तक मुशर्रफ बे इस्लाम नहीं हुए थे। यानी ये कौन है? ये हज़रत सौदा के भाई हुए। इस निकाह का हाल सुनकर सख्त रंजीदा हुए और सर पर खाक डाली। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें सारी उम्र अपनी इस नादानी का बहुत क़ल्क़ रहा, यानी बहुत ज़्यादा वो इस पर शर्मिंदा रहे जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए कि किस तरह से दौरे जाहिलियत में उन्होंने अपनी बहन के एक जो है वो इस्लाम में दाखिल होने पर और है ना किसी मुसलमान से निकाह होने पर जो है इस तरह की हरकत की थी। इसका बाद में उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहा। ये मुबारक निकाह रमज़ान 10 बाद बेसत में हुआ था। ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अपने पहले शौहर हज़रत सकरान रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में एक दफ़ा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ख्वाब में देखा कि तकिए के सहारे लेटी हैं कि आसमान फटा और चाँद उन पर गिर पड़ा। उन्होंने ये ख्वाब हज़रत सकरान से बयान किया, तो वो बोले, इस ख्वाब की ताबीर ये मालूम होती है कि मैं अनकरीब फौत हो जाऊंगा और तुम अरब के चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आओगी। वाकई इस ख्वाब की ताबीर चंद दिन बाद पूरी हो गई। बाज रिवायतों के मुताबिक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं और बाज के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सानी हुआ। 13 बाद बैसत में सरवर आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो वहां से हज़रत अबू राफे और ज़ैद बिन हारसा को मक्का भेजा कि हज़रत फातिमा ज़हरा, उम्मे कुलसूम और हज़रत सौदा वगैरह को साथ ले आएं। चुनांचा वो सब हज़रत ज़ैद बिन हारसा और अबू राफे के हमरा मदीना आईं। है ना? यहाँ पर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत सौदा से जो है वो जिन हालात में हुआ वो सारी यहाँ पर उसके बारे में तफसील आ रही है कि किस तरह से जो है वो आपकी एक सहाबिया ने, जिनका के नाम खौला था, उन्होंने इस बात की शुरुआत की आपके निकाह के लिए। हज़रत सौदा के पास जो है वो पैगाम गया जिसको कि उनके वालिद ने कबूल किया। उनके वालिद ही ने जो है वो निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम जो है वो मेहर, मतलब उस मेहर पर जो है फिर वो निकाह हुआ। उस वक़्त हज़रत सौदा के भाई जो है वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे और इस निकाह को लेकर जो है वो रंजीदा हुए और अपने सर पर खाक डाली, जिसका कि उन्हें सारी ज़िंदगी अफ़सोस रहा। और ये निकाह जो है वो 10 रमज़ान में बाद बैसत, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 10 साल बाद जो है ये हुआ था, है ना? नबवी 10 नबवी हम जिसको कहते हैं।
پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جب آپ کے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر حضرت سکران جب وہ حیات تھے، اسی دوران حضرت سودا نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ لیٹی ہیں اور آسمان پھٹتا ہے اور چاند جو ہے وہ آپ پر آ گر پڑتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو شوہر نے کہا، ہے نا دیکھیے کتنی درست تعبیر، مطلب شوہر نے بھی ایک دم ایگزیکٹ جیسے ہونا تھا، بالکل درست تعبیر بتائی کہ یہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ عنقریب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی، ہے نا؟ تو یعنی کہ جو سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو الہام کے ذریعے سے نا بالکل صحیح باتیں ان کی زبانوں پر جاری کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے آتا ہے کہ حقیقتاً جو ہے یہ خواب جو ہے بالکل ویسے ہی جو ہے وہ پورا ہو گیا کہ سکران جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت سودا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اگلا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت سودا سے ہوا تھا، اور کچھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد حضرت سودا آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ اور پھر ہجرت کے متعلق آیا ہے کہ جب ہجرت 13 ہجری میں 13 نبوی میں جب جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ حضرت ابو رافع اور زید بن حارثہ کو بھیجا تھا کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں فاطمہ زہرا اور ام کلثوم اور حضرت سودا وغیرہ کو ساتھ لے آئیں، چنانچہ ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئیں۔ پھر آگے آتا ہے آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی، ہے نا؟ آیت حجاب جو ہم پڑھتے ہیں نا، یا ایھا النبی یا ایھا النبی، سورہ احزاب میں ہے غالباً، یا ایھا النبی لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ہے نا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے آپ یہ اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے اس کے نازل ہونے کے پہلے کا جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو مکمل طور سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کو سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سیرت صحابہ ہو یا سیرت صحابیات ہو، ہے نا؟ کہ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں جو ہے موقع موقع پر اللہ تعالیٰ نے موقع اور محل کے مطابق، ہے نا، اس وقت کی اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو اور احکام کو نازل کیا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جو جن کو کہ جن کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ہے نا؟ اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کی جمعیت کو ایک تقویت مل گئی تھی۔ مسلمانوں کی جماعت جو کہ اب تک جو ہے وہ ایک چھوٹے طبقے کے لوگ ایمان لاتے ہیں اور کمزور لوگ جو ہے وہ اس دین کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے میں جب حضرت عمر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اس چھوٹی سی جماعت کے اندر ایک جان آ گئی تھی، ہے نا؟ اور یہی بہادری اور شجاعت اور دیدہ دلیری جو حضرت عمر کی تھی، جو کہ پہلے جہالت میں وہ الگ چیزوں کی طرف اس کا استعمال کرتے تھے، اب جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہی کوالٹیز پھر ان کی اس دین اسلام کی نظر ہو گئی، دین اسلام کے لیے اب اس کو وہ استعمال کرتے تھے، ہے نا؟ اور آپ کا جو ہے آپ کے جو کیا کہیں گے کہ جو آپ کے مشورے یا جو آپ کے، ہے نا، ایک بار دین میں جب داخل ہو گئے، دین کی روح کو سمجھ گئے، ہے نا، تو جو مشورے یا جو چیزیں آپ کی طرف سے آتی تھی وہ آسمانوں پر بھی سنی جاتی تھی،
ہے نا، اللہ کے دربار میں بھی ان چیزیں سنی جاتی تھی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہاں پر آتا ہے کہ حضرت عمر کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے، ہے نا، اور یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کی تھی، لیکن آپ خاموش رہے تھے، ہے نا، خاموش اس لیے رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بس ظاہر سی بات ہے کہ وہی کے انتظار میں تھے، ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم آیا اور اس کے بعد ہی جو ہے پھر اس کو نافذ کیا جائے. لیکن اس آیت کی آنے سے پہلے عمر فاروق نے جو ہے، حضرت عمر فاروق نے اپنا خیال اللہ کے رسول کے آگے ظاہر کر دیا تھا کہ اس طرح سے بے پردہ جو ہے، مطلب اس وقت پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو بے پردہ مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بے پردگی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بے پردگی، ویسی بے پردگی نہیں، لیکن حجاب نہیں تھا چونکہ، تو وہ چہرہ وغیرہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہوگا، ہے نا. تو یہ چیز پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول حضرت عمر کا یہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ آیت جو ہے وہ وحی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت حجاب جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے نا. اور پورا وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت سودا جنگل کی طرف جا رہی تھی، آپ کا قد لمبا تھا، حضرت عمر نے پہچان لیا اور کہا سودا ہم نے تم کو پہچان لیا. اور آپ حضرت عمر کا اس طرح سے کہنا حضرت سودا کو ناگوار گزرا، انہوں نے شکایت بھی کر دی، حضرت عمر کی شکایت بھی کر دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس پورے واقعے کے بعد مطلب بتایا گیا ہے کہ آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پر جو ہے پھر وہ پردے کی پابندی جو ہے وہ عائد ہو گئی. حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محظوظ ہوتے تھے. ابن سعد رحم اللہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے. ایک دن ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے. صبح ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا نہایت رحم دل اور سخی تھیں. جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی. دیکھیے یہ کوالٹی تو تقریباً جتنی صحابیات کا ہم نے اب تک مطالعہ کیا ہے، ہر ایک کے اندر یہ والی کوالٹی رہتی ہے نا، کہ دریا دلی اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دینا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھنا، ہے نا. یہ اتنی اتنی جو ہے وہ اس زمانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ہے نا صحابیات نے وہ زمانہ پایا تھا، مال کی محبت بالکل ان کے دلوں میں نہیں تھی. اپنے لیے کچھ جمع کر رکھنا اور سینت کر رکھنا یہ مانو انہوں نے جانا ہی نہیں تھا. جو کچھ آتا تھا سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا تھا. حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی. اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی، ہے نا. دستکار دیکھیے اب یہ اسکلڈ بھی تھیں خواتین جو ہیں، ہے نا، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ہے نا، کس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی. اور ان کا بزنس کیا تھا، انٹرنیشنل لیول آف ٹریڈنگ تھا، ان کا تجارت، ہے نا، انٹرنیشنل لیول پر تھا ان کا. حضرت سودا کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ دستکار تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے جو ہے نا چیزیں بناتی تھی، طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی، اور اس سے جو بھی پھر ان کی ارننگز ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیتاً بھیجی. انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم. بولی تھیلی میں کھجوروں کی طرح. یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں. چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی. حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا، کہ کتنی زیادہ مطلب پاکیزہ اخلاق ہوں گے آپ کے، کہ اما عائشہ فرماتی ہیں، ہے نا، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی یہ خواہش نہ ہوئی کہ کسی کے بدن میں میری روح ہوتی،
ہے نا, کہ مطلب اتنے زیادہ پاکیزہ اخلاق تھے حضرت سودا کے کہ حضرت عائشہ نے خواہش کی کہ کاش کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی, ہے نا. اور دوسری کوالٹیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی اسکل کا استعمال کر کے اپنی ارننگز کو راہ خدا میں تقسیم کیا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق جب درہم آپ کے لیے بھجوائے تھیلی میں تحفتن, تو پوچھنے لگی یہ کھجوروں کی طرح درہم ہے اس میں, اور پھر تقسیم بھی اس کو بالکل کھجوروں کی طرح کر دیا, ہے نا. یعنی کس طرح سے ہم کھجوریں تقسیم کریں گے غریب غربا میں, اس طرح سے انہوں نے درہم جو ہے ان کے پاس آئے تھے. تو ہدیہ رکھنے کے جو ہے ہدیہ اگر آتا بھی تھا تو وہ سارا تقسیم ہو جایا کرتا تھا. اور حضرت سودا جو ہے وہ چونکہ اب جو ہے حضرت خدیجہ کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ہیں, اور پھر بعد میں حضرت عائشہ آتی ہیں جو کہ کم سنی میں ہیں, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ازواج کے لیے جو ہے وہ آپ کی باری لگی ہوئی تھی, تو حضرت سودا نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دی تھی. پھر آگے آتا ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئی. چونکہ دراز قد اور فربہ اندام تھی, اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا, اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا. چنانچہ حضرت سودا اور حضرت زینب بنت جہش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی. دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھیں, لیکن حضرت سودا اور حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی. حضرت سودا فرمایا کرتی, میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں, اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی. حضرت سودا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی. حضرت سکران کے سلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا. انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سودا سے 5 حدیثیں مروی ہیں, ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربعہ میں ہے. یہاں پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوتی ہے, اور چونکہ آپ کا قد دراز تھا, آپ تیز تیز چلنے پر جو ہے وہ آپ تیز تیز چلا کرتی تھی, تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے ہی آپ کو چلے جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ بھیڑ بھاڑ سے آپ کو تکلیف نہ ہو. اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے کہا تھا کہ اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا. اب اس حکم کا جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا, اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ باقی کی جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے حج کی ادائیگی پر اس حکم کا اطلاق نہیں کیا. یعنی اس حج کے بعد دوسرے حج کے لیے جب ان کے زندگی میں مواقع آئے ہوں گے انہوں نے کیا, لیکن صرف حضرت سودا اور حضرت زینب بنت جہش تھی جو اس حج کے بعد پھر جو مطلب اس حکم کا انہوں نے اس کو نافذ جو ہے وہ اس پر بھی کیا کہ اس کے بعد جو ہے اگلا کوئی حج یا کوئی عمرہ پھر اپنی عمر میں نہیں, ہے نا. آپ حضرت سودا کے الفاظ آتے ہیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں ہی کر چکی, اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے وفات کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ کے پہلے شوہر حضرت سکران سے جو ہے وہ آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا, اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جو جنگ ہوئی تھی جنگ جلولہ اس میں شرکت کی تھی, اور آپ نے وہاں پر جو ہے وہ شہادت کا درجہ پایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور یہ ہم جانتے ہیں, پڑھ چکے ہیں ہم کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہی سے دی تھی. حدیثیں جو ہے روایت کی جاتی ہیں تو اس میں حضرت سودا سے جو ہے وہ 5 حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربعہ میں ہے. تو حضرت سودا کے متعلق یہاں تک ہی تھا. اب ہم چونکہ ہمارے پاس